حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے، نور ایمان بھی کسب حلال ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ اپنے کردار میں ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ مسلمانوں کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے، قرآن کریم کا صرف مطالعہ ہی نہ کیا کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت کی ایک شکل ہے۔ کام میری نظر میں ایسے ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ جواب ملا حیرت ہے۔ پھر پوچھا حیرت کی انتہا؟ جواب ملا عشق۔ عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا عشق لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا لیکن آپ نے تو لکھا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کر کہا دوسرے مصرعے میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے، اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے۔ میرے آباء و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی؟ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی کفن سے پہلے خون۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔
آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت ہی باقی نہ رہے۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بننا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاست پہنچاتا ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی، اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عاشق رسول ہو۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ وہ گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور سب ایک عظیم سعادت ہے۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور ایک اور جگہ بھی ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منزل قصب حلال ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں جس حال میں رہو خوش رہو، مطمئن رہو۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ جو مسائل انسان حل نہ کر سکے قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ تو کلمہ آتا ہے اور نہ ہی نماز میں دل لگتا ہے، لوگوں کو 2 دن کی محبت نے کافر بنا دیا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیاں۔ تب تک اپنا دل توڑتے رہنا جب تک یہ کھل نہ جائے۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ جبریل امی اپنا سینہ کھولے ہوئے عاشقوں کے پاس سے گزرتے ہیں تاکہ انہیں بھی آپ کی محبت کی چنگاری میسر آ جائے۔ آپ کی جستجو میں جو لذت ملتی ہے وہی زندگی ہے۔ اگر میں آپ کی طرف سفر نہ کروں تو راستہ مجھے سانپ کی طرح ڈستا ہے۔ میں آپ کی تلاش میں نکلوں یا اپنی تلاش میں، عقل دل نظر سب آپ کی گلی میں گم ہو چکے ہیں۔ میں آپ ہی کے چمن کا پودا ہوں، مجھے قطرہ شبنم عطا فرمائیں، اس سے آپ کی ندی میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یہ بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ میں آپ کے پاس میرے بغیر آیا ہوں، آپ خود کے بغیر میرے پاس آ جانا۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی، نہ رہی رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی، نہ رہی۔ دل اگر پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا، ورنہ یوں تو ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ اس کی وادی بہت ہی دور ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 100 سال کا راستہ ایک ہی آہ میں طے ہو جاتا ہے۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو ہے جہاں کے لیے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، جس کے جوانوں کو خود یہ صورت فولاد۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں کیا رکھا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آئین کی سختی کا گلہ نہ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہ نکل۔ وائس قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق، تبھی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ تیرے آزاد بندوں کے لیے نہ یہ دنیا اور نہ وہ دنیا، یہاں مرنے پہ پابندی وہاں جینے پہ پابندی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد کا اجالا کر دے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے، خواہش چھوڑ دو تمہیں سکون ملے گا۔ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ یہ امر بہت افسوسناک ہے کہ کسی شخص کا علم و فضل یا احترام ہمیں حق گوئی سے باز رکھے۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی پڑ جاتی ہے۔